السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. Okay, let's go. کل ہماری یوٹیوب چینل پہ ایک پشاور سے اغوا ہونے والی بچی کی ویڈیو چلی، لیکن اس ویڈیو میں جو ہم لوگوں نے آپ سے باتیں کی تو اس وقت جو ہمیں لگا ہم نے وہ باتیں کی، لیکن یہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ سمیہ نام جو ہوتی ہے نا، وہ جو لوگوں کو قسمت کے حال سناتی ہے، اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہو جو یہ مائی بول رہی ہے. تو آج اس ویڈیو پہ دوسرا ویڈیو بنے گا اور کچھ حقائق ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے یہ جو خاص کر پٹھان فیملی ہے نا، یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. جس طرح ہم دھوکہ کھا چکے، ہم نے یہ سوچا کہ یہ مظلوم عورت ہے، ظلم ہوا ہے، لیکن در حقیقت بات کچھ اور ہے. تو ذرا آپ ویڈیو دیکھیں. آپ رضا خوشی سے شادی کریں اس کی؟ ہاں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے؟ ہاں، کس لڑکے سے کر رہی ہیں آپ؟ کیا نام ہے اس کا؟ شادی کے لیے ہو؟ ہاں، کون آیا آپ کے ساتھ؟ ہاں گور سب چھالا چھا نالو تھی علی گور. ہاں یہ چھائے یہ چھا تھی موت ہاں پٹر تھی نالو چھا تھی کیوں جو پٹر علی گور جو ہاں نام کی گڑیا صحیح طرح بتا. حرم پپا کا کیا نام ہے جی؟ سعید. آپ کس لیے آئی ہیں شادی کے لیے؟ دوستو آپ نے دیکھا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، پورا ویڈیو ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ پتہ مسئلہ ہوتا ہے. کیا نام ہے یہ آپ جناب اس پٹھان عورت کی کاروائی سنا کرتے تھے بچپن میں، ہمارے ماں باپ ہمیں ڈراتے تھے کہ باہر نہ نکلو، پٹھان آپ کو کسی نے اغوا کیا اور ہمیں پٹھانوں سے ڈراتے تھے ہمارے ماں باپ. تو ہم کہتے تھے کہ نہیں جب بڑے ہو گئے تو ہم نے کہا نہیں پٹھان تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم پٹھانوں سے ملتے تھے جب کہ نہیں پٹھان بہت اچھے ہوتے ہیں، آدمی بڑی عزت کرتے ہیں. جب میں بھی مارکیٹ میں جاتی ہوں تو پٹھانوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، جو ہمارے علاقے میں کام کرتے ہیں یا کماتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں عورت کی. کیونکہ کل کی ویڈیو پہ میں نے اداروں کو للکارنے کی کوشش کی، اگر حقیقت میں یہ ہوا ہے تو یعنی کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ عورت جو ہے یہ کہیں سے بچیاں بیچتی تھی سندھ میں. اس دفعہ جب اس کو کوئی نہیں ملا تو ایک ملا نامی آدمی ہے جو اس کے ساتھ ملا. اس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا 15 لاکھ روپے میں، اور اس نے یہ سوچا کہ ایک رات گزار لے گی وہاں پہ، پھر بچی کیسے نکل آ جائے گی اور پیسے ہم ہڑپ کر لیں گے. تو دوستو یہ عورت جو ہے اپنی بچی کی دلال نکلی. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس عورت نے وہ پرانی روایت جب کہا کرتے تھے نا لوگ کہ پٹھان اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، اس نے ظاہر بالکل اس پہ مہر لگا دی. اور اب لوگ یہ پکا سمجھیں گے کہ مرد تو نہیں بلکہ جو پٹھان عورتیں ہیں. لیکن میں حیران ہوں اس کا باپ کہاں پہ ہے کہ جو یہ عورت اپنی بچی کو بیچ رہی ہے، اور کتنا جھوٹ کل پورے میڈیا پہ اس کی ویڈیو چل رہے تھے. مجھے تو لگتا ہے باپ کو بھی کہیں بیچ بوجھ دیا یا مار مور دیا ہے. نہیں، جس عورت میں اتنے یعنی کہ دل ہو کہ شوہر کے بغیر اپنی بچیوں کے سودے کرے تو وہ باپ بیچارہ کیا باپ ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے کہانی سنائی تھی جس پٹھانی نے اپنا شوہر مار کے گھر کے پیچھے گاڑ دیا تھا. بالکل. تو عورتیں جو ہے نا دوستوں سے آگے نکل گئی ہیں پٹھانوں میں، اور مرد بیچارے شریف ہو گئے ہیں. ایسے معاملہ ہے نا کہ اگر آپ گھروں میں بھی دیکھے جا کے تو مرد جو ہے نا، مرد عورتوں کے ظلم کا شکار ہیں، اپنی بیویوں کے ظلم کا شکار ہیں، اور عورتیں پٹھانیاں اتنی آگے نکل گئی ہیں اور ان کے کئی اور اتنے جھوٹ کے آپ نے کل کہا تھا ویڈیو میں کہ دیکھو تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت خاص کر کے پی کے ہمارے پٹھان بھائی جلوسوں کے شکل میں گورنمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ نہیں دال کالی ہو سکتی ہے. دوسری طرف آپ سوچیں، ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا ہم فوراً اداروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی پولیس کے پیچھے پنجاب کی چل پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ پنجاب پولیس کے پاس جائیں، اپنے اداروں کے پاس جائیں، وہ بھی سر پکڑ کے جیسے پاکستانی ایسے کام کر رہے ہیں کہ شیطان بھی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے پوچھتا ہوگا کہ یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں نہیں آیا جو ان پاکستانیوں کے ذہن میں چل رہا ہے. اور جو ان کا سسر ہے نا، جو بابا سا ہے، بالکل لوگوں نے اس کا ویڈیو لگایا تھا اور اس کی تصویر لگائی تھی کہ اس بابے نے شادی کر لی اس سے، تو وہ تو بڑا ایک عجیب کام. لیکن وہ تو لڑکے کا باپ نکلا، لڑکا چھوٹا ہے اس عمر کی. لیکن بہرحال لڑکی کی جو ہے نا
شناختی کارڈ نہیں بنا ہے, بچی ہے کوئی بہت نکاح چھوٹی, نہیں ہوتا, بہت یہ چھوٹی. کرائم ہے. اب اس عورت کی بچی کو پہلے لے کے آئیں, بالکل. پھر اس عورت کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوبارہ اور دوسری پاکستان بات- میں کوئی ماں اپنی بچی کا سودا نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ کچے کے ڈاکوؤں کو تو بدنام کر کے نا لوگ اس کا انہی کے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بھائی کچے- ہمیں تو غصہ آیا, ہم تو یہ شکر ہے کہ نہیں، خود نہیں، کچے میں چل کے کچے میں نہیں، کچا نہیں، کھیلنے نہیں میں گئے تو بھائی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کچے کے ڈاکو ذرا سن لو, اس عورت کی چھترول نا تم ہی کر دو. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی چھترول یہاں میں پہ تو کریں. کہتا ہوں اس کی پھر چھترول- اس ماں کو جو ہے نا اس کو گرفتار کر کے اس بابے سے اپنی بیٹی کی سسر سے شادی کروا دیتے. نہیں نہیں, کچے کے ڈاکوؤں سے میری ریکویسٹ ہے آج جانا کہ اس مائی کے ساتھ جو ہے نا, یا کچے کے ڈاکو بھی مجھے لگتا ہے ایسے ڈرتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے ایک کیس ہوا تھا ہمارے لاہور میں, جو ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ اپنے بچوں کو قتل کیا اور پھر اس پہ دورے پڑ رہے تھے, ہائے میرے بچے آئے. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ماں ہی قاتل نکلی. بالکل, بھائی اپنا ہی عورتوں قاتل کی نکلا. مکر سے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچنا چاہیے. تو دوسری بات ہے کہ کیونکہ ایسی عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ بدنام ہیں, چلو انہی کے اوپر نام تھوپ دیں گے تو لوگ بھی نا, وہ کہتے ہیں نا کتا تیرا کان لے گیا, لوگ کان نہیں دیکھتے, کتے کے پیچھے بھاگ لیکن پڑتے میں نے ہیں. مفت میں اپنے اداروں پہ الزام لگا دیا کہ معافی بھائی تم مانگے, لوگ, میں معافی اس لیے مانگتا ہوں میرا کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا, نہیں, معافی میں یہ آپ ضمیر کا نہیں, سافٹ ویئر ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ اداروں کا بھی قصور نہیں ہوتا, پولیس کا بھی نہیں ہوتا, یہ لوگ خود اتنے گھٹیا ہیں. پولیس کیا کیا کرے ان کی چال بازیوں میں, ہر وقت ان کے گھر بیٹھی رہے. پولیس کا تو کام ہی نہیں, پولیس کا یہ کام تھوڑی ہے گھروں کے تو میں اندر اپنے بیٹھ کے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ اس وقت مجھے غصہ لگا اور مجھے یہ حقیقت لگا کہ جو جیسا میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں سزا کی حقدار اس کی ماں ہے, اور پہلے اس عورت کو اچال کے ویڈیوز نہ بنائیں, اس ماں کو سریعام پھانسی دی جائے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں, عورت کارڈ یہ کھیلے گی, روئے پیٹے گی, مگرمچھ کے آنسو بہائے گی, یہ ان عورتوں کا کام ہے. چلاک عورتوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ آنسو کیونکہ بہانا. جب یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا دوبارہ بھی یہ ویڈیو نیچے چلے گا, اس کی آواز بند ہوگی. لیکن اس میں تو یہ عورت خود بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ اس کا شادی ہو رہا ہے, لیکن جو بندہ ہے نا ملا نامی, اس نے اس کا ویڈیو بنایا تاکہ اب وہ ویڈیو نہ ہوتا تو یہ عورت سچی نکلتی. اور دوسری بات میں یہ بھی حیران ہوں کہ یہ تو بڑی بدصورت سی ڈرونی عورت ہے, اور بچی اتنی پیاری ہے. بالکل, اس بچی سے تو کے پی کے میں کوئی بھی اچھا بندہ شادی, لیکن یہ تو اب شادی کی ہے بھی نہیں. لیکن بیچاری 11 سال کی بچی کا آپ کو پتا ہے, یہ تو بہت بڑا یعنی کہ وہ بنتا ہے. دوستو 18 سال سے جو لوگ اپنی بچیوں کے نکاح کرواتے ہیں اور اپنی بچیوں کو اس طرح یعنی کہ کسی کے ساتھ باندھتے ہیں, وہ غیر قانونی ہے, ان کو سزائیں ہوں گی کیونکہ اس طرح بالکل جرم ہے. بالکل. اور اس عورت کو, ایسی عورتوں کو تو بہت چھتر پولا ہونا چاہیے. کل میں کتنا مظلوم سمجھا, اس کے لیے آواز اٹھائی. اور جتنے میرے پٹھان بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بھئی آپ لوگ جو کوئی بلوچستان سے نکل رہا تھا, کوئی کے پی سے نکل رہا تھا, اور لشکر کے لشکر نکلنے تک تیار ہو گئے. اور میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ کرائم کی بات ہے. دوستو جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں, ٹک ٹاکر عورتیں ماری جاتی ہیں اور اسی طرح کی عورتیں ماری جاتی ہیں, تو آپ لوگ فوراً شروع کر دیتے ہیں مظلومیت کے قصے, مظلومیت کی کہانی, بیچاری ماری گئی بیچاری. ایک بات یاد رکھیں دوستو, ہر قتل آسانی سے ایسے نہیں ہوا تھا کہ جیسے مرغی مار دی, کوئی راہ میں چلتا ہوا کوئی کیڑا مکوڑا مار دیا. اس کے پیچھے ان عورتوں کے گھنونے چہرے ہوتے ہیں, کئی آدمیوں سے فراڈ کیے ہوتے ہیں, کئیوں کو چکر دیے ہوتے ہیں, کئیوں کو محبت کے لارے لگائے ہوتے ہیں. اچھا, اس عورت نے اور بھی کئی بچیوں کو بیچا ہے. اچھا, تو پھر تو یہ عورت یہ ڈیلر ہے. اس عورت کو تو پھر اچھا, یہ تو پنکی کی طرح, یعنی کہ پنکی کرتی تھی ڈرگ اور یہ کرتی ہے بچے. بالکل. تو یہ پنکی کے مقابلے میں ایک سانڈ آ گیا ہے. جب اس دفعہ اس کی بچی کا ہے اور وہ وہاں بھاگنے میں سے کامیاب نہ ہو گئی تو انہوں نے شور مچایا. بس اس عید قربان پہ دوستو اس بھینسے کی قربانی کرنی چاہیے, جو بھینس میں عورت ہے اس کی قربانی کرنی چاہیے. اس کو خوب اتنی سخت سزا دی جائے کہ ہر عورت کو کان ہو جائے. لیکن بات پھر وہیں اور جاتے جاتے میں ان لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ لوگ شوہر سے معاف کر دے گا, شوہر ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہا. وہ نکل آتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں کہ ہماری بیوی ہے, ہم نے اسے معاف کیا, جیسے وہ میری نے کہا تھا. لیکن میں لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں, زندگی میں بڑا کام آئے گا. ہمیشہ روتی ہوئی عورت پہ اور ہنستے ہوئے مرد پہ یقین کبھی نہ کریں. بالکل. اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اس طرح کے حقائق جاننے کے لیے اصلی ہم سے جڑے رہیں. اور ہم خود اپنا احتساب بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو ہم معافی بھی مانگتے ہیں. کیوں کہ ہم نے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خود پٹھان ہے, اور یہ پھر سیدھے سادے ہوتے ہیں, غصہ آتا ہے. نا بیچارے یہ اب ایسے پٹھان رہ گئے کہ عورتیں آگے نکل گئی ہیں پٹھان, اور مرد جو ہیں بیچارے پیچھے رہ گئے ہیں. تو دوستو خوش رہیں, آباد رہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور کرائم کے ساتھ. اللہ حافظ.